من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس نیک عمل کی اور اس بابرکت مجلس کا حصہ بنایا. اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل میں اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور کئی مرتبہ ہم سن بھی چکے ہوں گے کہ عمل قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط کہ بندے کا مخلص ہونا، عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. اللہ کی رضامندی اور اس کے تقرب کے لیے بندہ عمل کرے، کوئی دنیاوی مقصد یا اللہ کے رضامندی کے علاوہ کوئی اور مقصد اس کے عمل میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ عمل قبول ہونے کی پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے وہ عمل. اگر یہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں، بندے کے اندر اخلاص بھی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کا عمل بھی ہو، تو ایسا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے. اگر اخلاص ہو لیکن سنت کے راستے پر نہ ہو تو ایسا عمل بھی مردود ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کر لیا جو اس دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ عمل یعنی قابل رد ہے، وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. دوسری روایت میں بیان فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا، ایسا عمل کیا یا ایسی عبادت کی جس کے تعلق سے ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو وہ عمل بھی قابل رد ہے، وہ عمل بھی مردود ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ اخلاص ہو لیکن سنت کے مطابق عمل نہ ہو تو ایسا عمل قبول نہیں ہوتا. اور اگر سنت کے مطابق عمل ہو لیکن اخلاص جو ہے اس عبادت سے جو ہے غائب ہو، خالی ہو، تو ایسی عبادت بھی، ایسا عمل بھی قبول نہیں ہوتا. لہذا عمل کی قبول ہونے کے لیے یہ دونوں شرطیں بیک وقت کسی بھی عبادت میں پائی جانی انتہائی ضروری ہے، تب جا کر وہ عمل قبولیت کے درجے کو پہنچتا ہے. اب ان دو شرطوں میں سے جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ پہلی شرط ہے
کہ اخلاص ہماری عبادتوں میں کتنا اثر رکھتا ہے، کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اس کی اہمیت، اس کے اثرات کو جاننے سے پہلے یہ بھی جان لیں ہم کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ اخلاص کا جو لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ چھانٹنا یا پاک کرنا ہوتا ہے، کہ کسی بھی چیز سے ایک چیز کو علیحدہ کر دینا، الگ کر دینا، چھانٹ کر نکال دینا، یہ لغت میں کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی میں اگر ہم دیکھیں تو بندہ جب عمل کرے تو اس عمل میں وہ محض یا خالص اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے عمل کرے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عمل کرے، اور کوئی دنیاوی مقاصد میں سے کسی بھی مقصد کو اس عمل میں داخل نہ کرے، اس عمل میں جو ہے اس کی ملاوٹ نہ کرے۔ اب دنیاوی مقاصد کئی طریقے سے ہو سکتے ہیں، کہ مثلا بندہ جو ہے وہ تعریف سننے کی غرض سے عبادت کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، یا پھر مذمت سے بچنے کے لیے عمل کر رہا ہے، یعنی اس لیے عمل کر رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ لیا ہے یا سن لیا ہے، یا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے اس نیک کام پر تعریف کریں تو عمل کر رہا ہے، یہ دنیاوی مقصد ہے کہ تعریف سننا چاہتا ہے، یا اس لیے عمل کر رہا ہے کہ اگر نہیں کرے گا تو لوگ اس کی مذمت بیان کریں گے، تو اس مذمت سے بچنے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، نہ کہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر اس طریقے سے یہ دنیاوی مقصد ہو گیا۔ یا کسی کے دلوں میں یا لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کرنے کے لیے عمل کرنے کی کوشش کرے یا عمل کرے، یا اسی طریقے سے کوئی مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے یا کوئی مال و دولت کسی سے حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، کہ کوئی آدمی ہو سکتا ہے میری نیکی کو دیکھ کر مجھے کچھ مال عطا کر دے، مجھے کوئی عہدہ یا کوئی منصب عطا کر دے، تو یہ دنیاوی مقاصد ہے۔ اور اخلاص میں جب بندہ اپنی عبادت کر رہا ہے تو جہاں اخلاص ہونا چاہیے تو وہیں پر یہ تمام مقاصد اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے چاہیے۔ اگر یہ داخل ہو گئے، ان میں سے ایک بھی داخل ہو گیا تو گویا اس بندے کی عبادت میں جو ہے وہ اخلاص نہیں رہا۔ اسی لیے حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ جو ہے فرماتے ہیں کہ جب بندہ عمل کرے تو اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، اس پر مطلع ہے، اس کے قریب ہے، اس بات کا دل میں بندے کو یقین ہونا چاہیے۔ لہذا جب بندہ عمل کرتے وقت یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لے کہ اللہ رب العالمین دیکھ بھی رہا ہے، باخبر ہے اور قریب بھی ہے، اور پھر اسی کیفیت کے ساتھ وہ اپنے پورے عمل کو مکمل کر لے، تو کہتے ہیں وہ بندہ اپنی عبادت میں مخلص ہوتا ہے، یعنی اس بندے کی عبادت میں اخلاص ہے۔ اور یہی اخلاص جب عبادت میں پیدا ہو جاتا ہے تو بندہ ریاکاری وغیرہ سے یا دوسری چیزوں میں جو اس کے عمل کو خراب کرتی ہیں ان چیزوں میں پھر جو ہے داخل نہیں ہوتا، اور ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اخلاص ہوگا تو بندہ جو ہے دوسری چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا، دوسری چیزوں کی جانب جو قصد نہیں کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو جو ہے یا کسی اور چیز کے حصول کے لیے اس چیز کو اپنی عبادت میں جو ہے وہ داخل نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے اخلاص جو ہے حقیقت میں 4 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے قول اور فعل کے ذریعے یہ ارادہ کرے کہ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے، یعنی اس کی نیت میں یہ چیز داخل ہونی چاہیے کہ اس کا مقصد ہی یہی ہے، اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے۔ اگر یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے اور مزید وہ یہ کیفیت بھی پیدا کر رہا ہے عبادت کے وقت کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی تو کم از کم اتنی کیفیت یا اتنا خیال اسے ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو اسے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی اخلاص میں، اور اسی چیز کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہی بیان فرمایا کہ عبادت کرتے وقت ہماری کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ حدیث جبرائیل جو مشہور حدیث ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، چند سوال کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی۔ اسی میں ایک سوال یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا تھا کہ احسان کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی کوئی تمثیل اور کوئی ذہن میں ہمیں کوئی خاکہ نہیں بنانا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا دکھتا ہوگا، یہ وسوسہ ہے، بلکہ یہ کیفیت صرف ہمیں پیدا کرنی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ خیال نہیں آتا تو کم از کم اتنا خیال تمہیں ہونا ہی چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا یہ کیفیت جو ہے اگر پیدا ہوتی ہے تو یہی اخلاص ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بندہ کوئی عبادت کر رہا ہے
تو جو عبادت کی اسے توفیق ملی ہے وہ اسے اللہ رب العالمین کا احسان سمجھے اور اس عبادت کو بہتر انداز میں کرے، کیونکہ اگر احسان نہیں سمجھے گا تو ایک طریقے سے انسان خود پسندی یا تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لہذا جب یہ سمجھ لے کہ عبادت کی توفیق یہ اللہ کا احسان ہے، اگر اللہ رب العالمین میرے اوپر رحم نہیں کرتا، میرے اوپر احسان نہیں کرتا تو یہ عبادت کی توفیق بھی نہیں ملتی، تو اس طریقے سے بندہ جو ہے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی عبادت میں بندہ جو ہے وہ نرمی اور ٹھہراؤ اختیار کرے، یعنی عبادتوں کو جلدی یا جلد بازی سے اپنی عبادتوں کو ختم نہ کرے، یا ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی عبادتوں میں خلل یا عبادتوں کو خراب نہ کرے، بلکہ نرمی ہونی چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ما جعل الرفق فی شیء الا زانہ، کہ نرمی جس چیز میں رکھ دی جاتی ہے، جس چیز میں ڈال دی جاتی ہے نرمی، یہ نرمی اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ لہذا جب بندہ اپنی عبادتوں میں نرمی کو، ٹھہراؤ کو، اطمینان کو رکھے گا تو ایک طریقے سے اس کے اندر خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا۔ اگر خشوع و خضوع پیدا ہوگا تو یہ چیز اس کے عمل کو قبولیت کے درجے کو اوپر اٹھا دیں گی اور یہی چیز اس کے اندر اخلاص پیدا کرے گی۔ اگر جلد بازی ہوگی تو نہ خشوع ہوگا، نہ خضوع ہوگا، اور نہ ہی اس کی عبادتوں میں کسی طریقے کی نرمی اور ٹھہراؤ ہوگا۔ اسی لیے آپ نے آگے فرمایا وَمَا نُزِعَ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَ، اور جس چیز سے یہ نرمی نکال لی جاتی ہے تو یہ نرمی کا نکال لیا جانا اس چیز کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ ہم معاملات میں دیکھ سکتے ہیں اگر ہم نرمی نہیں کریں گے معاملات خراب ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، تو ایسے ہی اگر ہم نے عبادتوں میں نرمی نہیں کی تو عبادتیں بھی خراب ہو جائیں گی، اور جو ہمیں کما حق ہو اس کا اجر و ثواب ملنا چاہیے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ صرف نرمی نہ ہونے کی وجہ سے، ٹھہراؤ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ نرمی ہونا یہ ایک طریقے سے اخلاص میں جو ہے یہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے کہ جب بندہ اپنے عمل سے فارغ ہو تو پھر اسے اس بات کا خوف ہو کہ کہیں اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو رد نہ کر دے اور قبول ہی نہ کرے۔ عبادت کے بعد یہ کیفیت کا پیدا ہونا در حقیقت جو ہے وہ اگلی عبادتوں پر یا اگلی عبادت پر بندے کو ابھارتا ہے کہ اس عبادت کرنے کے بعد بندے کو یہ خوف ہوا کہ اگر یہ عبادت رد ہو گئی تو میرا کیا ہوگا، تو پھر وہ اگلی عبادت کرتا ہے اس امید میں کہ اللہ رب العالمین اگلی عبادت میری قبول کرے گا۔ اب اس عبادت میں جو کوتاہی رہ گئی، جو کمی رہ گئی ہے، وہ اس کمی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اگلی عبادت میں مزید مستحکم طریقے سے اخلاص کے ساتھ اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی کے بعد جو ہے انہیں ایک طریقے کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے سے جو ہے ڈرتے ہیں کہ ابھی رب سے ملاقات کرنی ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین آتوا وقلوبهم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، کہ جو لوگ دیتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں تو جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل جو ہے وہ کپاتے ہیں، ان کے دلوں میں کپکپی طاری ہوتی ہے۔ کس بات سے کپکپی طاری ہوتی ہے؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں ان کے رب کی جانب لوٹ کر جانا ہے، یعنی جب یہاں عمل کیے تو اللہ رب العالمین کے پاس جب ہم جائیں گے تو وہاں ہمیں ہمارے اعمال کا اللہ رب العالمین بدلہ دے گا۔ تو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ عمل اللہ رب العالمین نے رد کر دیا، قبول نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین کے پاس ہم کس حالت میں جائیں گے یا کیا لے کر جائیں گے۔ تو یہ ڈر اور یہ خوف جب عبادت کے بعد پیدا ہو تو یہ ایک طریقے سے اخلاص کی علامت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، اخلاص اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک طریقے سے عبادتوں کی روح ہے۔ جس طریقے سے ہمارے جسموں میں روح کی حیثیت ہے وہی حیثیت عبادتوں میں اخلاص کی ہے۔ اگر عبادتوں میں اخلاص نہ ہو تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے جسموں سے روحوں کو نکال لیا جائے تو ہمارے جسم کسی کام کے نہیں، وہ مردہ ہو جاتے ہیں اور کسی طریقے کا فائدہ نہ خود پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ایسے ہی اگر عبادتوں میں سے اخلاص ختم ہو جائے، اس کی جگہ ریاکاری یا دوسری چیزیں لے لے تو فائدہ ہونا تو بہت دور کی بات۔ بسا اوقات انسان عبادتیں کرنے کے بعد بھی اجر و ثواب سے محروم بھی ہوتا ہے، اور اکثر اوقات جو ہے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، ریاکاری ہونے کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق بھی ٹھہر سکتا ہے۔ لہذا عبادت جو ہے یہ
اخلاص جو ہے یہ ہماری عبادتوں میں روح کی حیثیت رکھتی ہے. اس روح کو اگر باقی رکھنا ہے، اس روح کو یا ہماری عبادتوں کو زندہ رکھنا ہے تو ہماری عبادتوں میں اخلاص ہونا چاہیے. اگر اخلاص کے بارے میں ہم مزید یہ دیکھیں کہ اخلاص جو ہے وہ دلوں میں ہوتا ہے، انسان کے دل میں ہوتا ہے. دل سے انسان نیت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ مخلص ہے، اللہ کی رضامندی، اس کا تقرب چاہتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے. چونکہ دل میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی دلوں کو دیکھتا ہے، اور پھر اسی اعتبار سے جتنا زیادہ اخلاص ہوگا یا جتنا کم ہوگا تو اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین بندے کو جو ہے اس عمل کے بدلے میں جو ہے وہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بیان فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. کون خوبصورت ہے یا کون مالدار ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں پیمانہ نہیں ہے کہ خوبصورت ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول فرمائے گا، جو بدصورت ہے اس کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. یا مالدار ہے تو اسی کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، اور جو غریب ہے اس کی عبادتیں اللہ کے یہاں قابل قبول کی نہیں ہے. یہ معاملہ اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہے. شریعت نے یہ پیمانہ دیا ہی نہیں ہے، کم اور زیادہ کا شریعت نے پیمانہ نہیں دیا ہے. شریعت نے پیمانہ کیا دیا ہے؟ وہ اخلاص کا دیا ہے کہ اخلاص اگر بندے کی عبادت میں ہوگا تو ایک کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ بھی جو ہے پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کتنا اخلاص ہے، کس حالت میں بندے نے خرچ کیا ہے، کس حالت میں اللہ کی عبادت کی ہے، بیماری کی حالت میں عبادت کی ہے یا پھر تنگی کی حالت میں جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اور پھر جو عبادت کرنے کا طریقہ ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو ایسے بندے کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. اسی لیے جو ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خصوصی طور پر جو ہے اس بات کا حکم دیا اور کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں تو انہی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ صرف انہی باتوں کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی اکیلے عبادت کریں، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی پورا کا پورا دین اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، جس میں ہر قسم کی چاہے وہ عبادتیں قولی ہو، چاہے وہ فعلی عبادتیں ہوں، چاہے وہ دلی عبادتیں ہی کیوں نہ ہو، وہ تمام کی تمام عبادتیں جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا ہے. اسی کو دین سے تعبیر کیا گیا ہے کہ دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کیا جائے. اور کہا حنفاء، یعنی غیر اللہ کی جانب سے رخ موڑ کر صرف اکیلے اللہ کی جانب جو ہے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، یہ بھی حکم دیا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی صحیح اور درست دین ہے. اب اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی اکیلے اسی کی عبادت کی جائے. دوسری چیز دین کو اسی کے لیے خالص کیا جائے. اور پھر اسی کی تاکید کے لیے اللہ رب العالمین نے لفظ حنفاء کا حنیف کا ذکر کیا ہے کہ جب اخلاص ہوگا تو وہ اخلاص ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی جانب سے رخ موڑ کر صرف اکیلے اللہ کی جانب یکسو ہو کر عبادت کی جائے. چوتھی چیز نماز کا حکم دیا گیا، اور 5ویں چیز زکوٰۃ کا حکم دیا گیا. یہ آیت کریمہ ان 5 باتوں پر مشتمل ہے. اگر ہم ترتیب میں دیکھیں، غور کریں تو جو عمل ہیں وہ نماز اور زکوٰۃ ہیں جو عبادتوں کے طور پر ہیں. تو اعمال کے طور پر ان کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ مخلصین لہ الدین، اخلاص کا ذکر فرمایا ہے. یعنی عبادتوں کو ادا کرنے سے پہلے بندوں کو اخلاص کی نیت کر لینی چاہیے تاکہ وہ نیت عبادتوں میں باقی رہے. اسی لیے جہاں عمل کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اخلاص کا تذکرہ فرما دیا تاکہ بندے اس کوشش میں رہیں کہ ان کی عبادتوں میں اخلاص ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ خبردار جان لو دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو. تو یہ آیتیں بتاتی ہیں
کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جنگ کے لیے نکلا ہوا ہے، اب جنگ کے لیے نکلا ہے اور اس نے اس بات کی بھی نیت کر رکھی ہے کہ اسے اجر و ثواب بھی مل جائے اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے تھوڑی بہت شہرت بھی مل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے پوچھا کہ اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا شیء، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری مرتبہ اس نے یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا کچھ نہیں ملے گا۔ 3 مرتبہ اس نے سوال کیا، تینوں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبل، اللہ رب العالمین اس عمل کو پسند کرتا ہے الا ما كان خالصا للہ وابتغی به وجہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو پسند کرتا ہے جو خالص اس کی رضامندی کے لیے طلب کیا جائے یا اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ دیکھیے اس حدیث میں جو انہوں نے بات ذکر کی تھی اپنے سوال میں کہ اخلاص بھی چاہتا ہے، یعنی اجر و ثواب کی نیت بھی ہے، اخلاص بھی موجود ہے، لیکن ایک دوسری چیز کا انہوں نے ذکر کیا کہ ساتھ میں وہ شہرت بھی چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر اخلاص بندے کی عبادت میں اگرچہ موجود ہو، لیکن اگر ایسی چیز اس کی عبادت میں داخل ہو گئی جو اخلاص کے منافی ہے تو پھر یہ اخلاص اس کی عبادتوں میں اگرچہ بظاہری طور پر پایا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اخلاص نہیں ہوگا، وہ ریاکاری ہی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ یہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہی شامل ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، تب بھی اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شہید ہو جائے تو اس کا درجہ کیا ہے؟ اس کا درجہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اس کو جنت کی ضمانت دی ہے، لیکن یہاں پر اخلاص کے ساتھ ساتھ یا اجر و ثواب کی امید کے ساتھ ساتھ شہرت طلبی بھی اگر داخل ہو گئی تو پھر ایسا شخص اتنے عظیم عمل کے باوجود جو ہے اس کے اجر و ثواب سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا اور کہا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے جو ہے وہ خالص کرتے ہوئے۔ محترم حاضرین، اخلاص جو ہے اگر اس کی اہمیت کا ہم اندازہ لگانا چاہیں تو ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ مثلا ایک امام کے پیچھے 2 شخص نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی صف میں ہے، ایک ہی جماعت میں ہے، لیکن دونوں کی نمازوں میں جو ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کی عبادت میں اخلاص ہو، جو اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کا تقرب حاصل ہو جائے، تو ایسے بندے کی عبادت یقیناً اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو عبادت کے لیے تو کھڑا ہوا ہے لیکن اس کے دل میں مقصد کیا ہے؟ کسی کی تعریف سننا ہے یا کوئی اور دنیاوی مقصد حاصل کرنا ہے یا ریاکاری ہے اس کی عبادت میں، تو پھر ایسے بندہ جس کی عبادت میں اخلاص ہو اور ایسا بندہ جس کی عبادت میں اخلاص ہے ہی نہیں، تو یقیناً دونوں کی عبادتوں میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک کی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قبولیت کے درجے کو پہنچے گی اور دوسرے بندے کی جو عبادت ہوگی وہ اللہ رب العالمین رد فرما دے گا۔ دیکھیے ایک ہی بندے ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر جو عبادت کر رہے ہیں لیکن کتنا فرق ہے، ایک جو ہے وہ محروم ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اجر و ثواب حاصل کر رہا ہے۔ اسی لیے اخلاص جو ہے یہ بندے کو اپنی عبادت میں جو ہے پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اخلاص بندے کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال کو صحیح اور درست طریقے سے سر انجام دے، سنت کے مطابق اپنے عمل کو انجام دے۔ اسی لیے اخلاص جو ہے ایک مدرس کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ جب وہ درس دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، تو صحیح تعلیم اپنے طلاب کو یا اپنے جو ہے وہ بچوں کو صحیح تعلیم دے، ان کی صحیح طریقے سے تربیت کرے، ہر بچے کا خیال رکھے۔ اگر کوئی چیز انہیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اخلاص اس بات پر ایک مدرس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ دوبارہ سمجھائے، الگ الگ طریقے سے انہیں جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرے اور ان کی تربیت بھی کرتا رہے۔ اخلاص ہی ہے جو ایک تاجر کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ حلال روزی اختیار کرے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جتنے بھی حرام راستے ہیں، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو، دھوکہ دینا ہو یا چوری کرنا ہو، خیانت کرنا ہو، ان تمام راستوں سے اجتناب کرتے ہوئے حلال راستے، اگرچہ اسے کم مال حاصل ہو رہا تو یہ اخلاص بندے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ حلال روزی اختیار کرے۔ اخلاص ہی ہے جو
ایک قلم کار کو، ایک رائٹر کو یا ایک مصنف کو، ایک مؤلف کو اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنی قلم کو جب اٹھا رہا ہے تو وہ حق کے لیے اٹھائے، وہ حق بات کے لیے اٹھائے، حق کو دبانے کے لیے نہیں بلکہ حق کو پھیلانے کے لیے اپنی قلم کو چلائے، اپنی قلم کو حرکت دے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے اس عمل میں مخلص نہیں ہے۔ اخلاص ایک نوکر کو، ایک ملازم کو، ایک جو ہے وہ ایک مزدور کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دے، اپنے مالک کی جو بھی ملکیت ہے، اس کا جو مال ہے، اگر اس کی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کے مال کی وہ حفاظت کرے اور وہاں پر امانت داری کا ثبوت دے۔ لہذا اخلاص جو ہے یہ بندے کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ہر شعبے میں جو ہے وہ یہ امانت داری کا، دیانت داری کا جو ثبوت دے اور ایسے لوگوں کا ساتھ دے جو حق پر ہیں، خود حق پر قائم رہے اور ان کا یا اہل حق کا جو ہے وہ دفاع کرتا رہے۔ یہ اخلاص ہوتا ہے۔ جب بندے کی عبادتوں میں اخلاص ہو جائے تو پھر وہ اپنے معاملات میں بھی جو ہے وہ مخلص ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ دنیاوی چیزوں کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین کی رضا اور تقرب جو ہے وہ حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں یہ معلوم کیسے ہو کہ ہماری عبادتوں میں اخلاص ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس چیز کا علم بھی ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ بندے کو جب تک علم نہیں ہوگا کسی چیز کا تو وہ اس چیز کو اختیار یا اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا علماء نے جو ہے چند علامتیں بتائی ہیں، یہ بالضبط یا یقینی نہیں ہے بلکہ چند علامتیں اور نشانیاں بتائی ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ بندہ اپنی عبادت میں مخلص ہے یا نہیں ہے، اخلاص اس کی عبادتوں میں ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ عمل کرنے والے کی نظر میں تعریف اور مذمت دونوں برابر ہوں، کیونکہ جو عمل کر رہا ہے اس کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو یا اس کا ایسا عمل نہ ہو کہ تعریف کی وجہ سے وہ اپنے عمل میں اضافہ کر لے، یا اگر اس کی مذمت کی جا رہی ہے کسی عمل کی وجہ سے، مذمت اس معنی میں ہے کہ کوئی وہ عمل کر رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے جو قرآن و حدیث سے یا صحیح طریقے پر وہ کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ عبادت کر رہا ہے، اگرچہ اب لوگ اس میں نکیر کر رہے ہیں یا اس کی مذمت کر رہے ہیں تو پھر مذمت سے وہ اپنے عمل کو مؤخر نہ کرے، اپنے عمل کرنے سے رکے نہ، یا اس کی تعریف کی جا رہی ہے تو وہ اپنے عمل میں اضافہ نہ کرے بلکہ تعریف بھی کی جا رہی ہو یا اس کی مذمت بھی بیان کی جا رہی ہو لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، تو پھر اس کی نظر میں یہ تعریف اور مذمت دونوں برابر ایک جیسی ہونی چاہیے، کہ یعنی تعریف بھی کی جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اور اس کی مذمت بھی بیان کی جا رہی ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ پہلی علامت ہے کہ بندہ گویا اپنے عمل میں مخلص ہے۔ کیسے مخلص ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر میں جہاں اہل جنت کی صفات کو ذکر فرمایا ہے تو وہیں اللہ رب العالمین نے ان کی ایک عظیم صفت کو وہیں ذکر فرمایا اور کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ جو نیک لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضامندی کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، یعنی عمل کر رہے ہیں تو ہم تعریف سننے کی غرض سے نہیں کر رہے ہیں، یا عمل کر رہے ہیں تو کوئی مذمت بیان کر رہا ہے تو ہم اس کی مذمت کی وجہ سے عمل سے نہیں رک رہے ہیں، ہم تو اللہ کی رضامندی کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی یہ بدلہ نہیں چاہتے، ہم نے احسان کیا ہے تو ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم بعد میں ہمارے کسی کام آؤ یا ہمارے کسی حکم کی تعمیل کرو تم بعد میں، لیکن ہم جو ہے اللہ کی رضامندی جہاں چاہتے ہیں، نہ تمہارے سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں ولا شکورا، اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری جو ہے تعریف بیان کرو یا پھر ہماری شان میں جو ہے وہ قصیدے پڑھو، ہم یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتے۔ لہذا جو بندہ مخلص ہوتا ہے وہ نہ کسی سے قیمت چاہتا ہے، نہ ہی وہ کسی سے تعریف سننا چاہتا ہے، نہ ہی کسی طریقے کا بدلہ چاہتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عمل کرتا رہتا ہے، عمل کرتا ہی رہتا ہے۔ اور دوسری جو علامت ہے کہ عمل کے ثواب کی آخرت میں امید رکھنا، یعنی اللہ رب العالمین سے امید رکھنا کہ یقیناً اللہ رب العالمین میرے اس عمل کا بدلہ قیامت کے دن ضرور عطا فرمائے گا، یعنی یقین ہونا چاہیے، اور اسی کو جو ہے امید بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اگر میرے عمل کو رد نہیں کیا تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس کا ضرور جو ہے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ امید دلوں میں ہونی چاہیے، جہاں یقین ہونا چاہیے یا اس بات کا ڈر ہونا چاہیے
کہ کہیں اللہ رب العالمین میرے اس عمل کو رد نہ کر دے، تو وہیں اس بات کی امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور تیسری جو علامت ہے وہ لوگوں سے اوجھل ہو کر یا چھپ چھپ کر جو ہے وہ عبادت کی جائے، جسے جو ہے تنہائی میں عبادت کرنا کہتے ہیں۔ دیکھیے دونوں فرق ہے کہ بندہ اگر تنہائی میں عبادت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ قیامت کے دن آئیں گے ایسے لوگ جو تہامہ پہاڑی کی مانند جو ہے وہ روشن نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ رب العالمین ان کی تمام نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کی مانند بنا دے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو عبادتوں تو کرتے رہیں گے لیکن تنہائی میں حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، ان کی تمام کے تمام عمل کو جو ہے اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو اخلاص کے ساتھ تنہائی میں لوگوں سے چھپ کر عمل کرتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین جو ہے بہت اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الخفی الغنی، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو انتہائی پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ دوسری صفت ذکر کی گئی الغنی، جو غنی ہو، لوگوں سے بے نیاز ہو، لوگوں کے مالوں پر اس کی نظر نہیں ہو، اللہ نے اسے جتنا بھی رزق دیا ہے، جو بھی اللہ نے اسے روزی عطا فرمائی ہے، وہ اسی پر جو ہے وہ راضی رہتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا یا کسی سے مانگتا نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے پر وہ راضی رہتا ہے، اسی پر وہ گزارا کرتا ہے، قناعت پسندی اختیار کر کے اپنی زندگی گزار جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا بندہ، یہ دوسری صفت اس بندے کی۔ اور تیسری صفت الخفی ذکر کی گئی، یعنی وہ بندہ جب عمل کرتا ہے تو لوگوں سے چھپ کر عمل کرتا ہے، اور ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا عمل کیا اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حدیث میں بھی ذکر کیا گیا کہ اس بندے کو کہ عرش کے سائے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے گا، جس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ یعنی خفیہ طور پر جو بندہ صدقہ دیتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو ایک خفیہ وہ ہے جو خفیہ طور سے حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، سارے عمل اس کے برباد ہو گئے، اور دوسرا جو خفیہ طور سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عرش کے سائے میں اسے جگہ کی جو ہے یہ یعنی بشارت دی جا رہی ہے، اسے وعدہ دیا جا رہا ہے اپنے رسول کی زبانی۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہ ایک علامت ہے کہ بندہ جو ہے وہ خفیہ طور سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر جو عبادت کرے، اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کے سامنے اگر عبادت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ریاکاری پیدا ہو جائے، لیکن جب وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر عبادت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ریاکاری چاہتا ہی نہیں ہے، لوگوں سے تعریفیں سننا پسند ہی نہیں کرتا، اسی لیے اخلاص کی علامت ہے۔ اور چوتھی علامت جو ہے وہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کھڑا ہے تو دیکھنے والوں کو ظاہری طور پر تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ریاکاری ہو یا کوئی اور مقصد ہو، اخلاص ہونا، تو گویا اس کا ظاہر الگ ہو گیا اور اس کا باطن بھی الگ ہو گیا، جو کہ منافقین کی نشانیاں ہیں۔ ان کی علامت ذکر کی گئی ہے قرآن مجید میں، احادیث میں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، کہ یہ منافقین اپنی زبان سے وہ بات ادا کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، یعنی ظاہری طور پر یہ کچھ اور کہتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ لہذا ایک اخلاص یا ایک مخلص بندہ جب عبادت کرتا ہے تو اس کا ظاہر بھی ایک ہوتا ہے، جس طرح ظاہر اس کا دیکھنے والوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو ویسے اس کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے اور کوئی اور چیز یا اخلاص کے منافی چیز اس کے دل میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں جو پانچویں علامت جو علماء نے ذکر فرمائی ہے کہ اعمال صالحہ کی عدم قبولیت کا ڈر، جیسا کہ میں نے پہلے ابھی ذکر کیا، اور چھٹی علامت جو ہے وہ خود پسندی اور تکبر سے اجتناب کرنا، یعنی یہ نہ سوچے بندہ کہ میں نے بہت عبادتیں کر لی ہیں اب مجھے عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہی تکبر ہے، عبادتوں سے تکبر، اور یہی چیز ایک انسان کو بد عملی تک لے کر چلی جاتی ہے، اور پھر وہ عمل سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ بلانے پر بھی نہیں آتا، نصیحتیں پھر اثر نہیں کرتی۔ تو ایسی کیفیت اسی وقت طاری ہوتی ہے جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے، انا پرستی آتی ہے، یا اپنی عبادتوں کو بہت بڑا گرداننے لگتا ہے۔ تو جب ایسی عبادت ہو کہ جس میں بندہ اپنی عبادتوں کو لے کر تکبرانہ انداز میں لوگوں کے سامنے فخریہ انداز میں اپنی عبادتوں کو بیان کر رہا ہے، تو یہ اخلاص کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف
بندے کے اندر صفت ہونی چاہیے کہ تکبر اور خود پسندی اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں ہم دیکھیں کہ جا بجا مختلف اعمال میں، مختلف عبادتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے اخلاص کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے تو اس کے علم کے حصول میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ اتنی سخت وعید دی گئی ہے اس حدیث میں کہ سن کر جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تعلم علما یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ جو آدمی علم سیکھے اور ایسا علم سیکھے جو اللہ کی رضامندی کے لیے حاصل کیا جاتا ہو، یعنی جس سے مراد سب سے بڑی اور سب سے پہلی مراد کے دین کا علم، شرعی علم ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسا علم سیکھتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے، تو اب ایسا علم سیکھ رہا ہے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، آپ کہتے ہیں کہ وہ علم کوئی دنیاوی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اب اسے حاصل کیا جا رہا ہے، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اسے دنیا کے لیے بندہ حاصل کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، کہ ایسا آدمی قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی دوری کتنی، جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جو علم دین اس لیے سیکھا ہے کہ کوئی دنیاوی مقصد حاصل کر لے، کوئی جاہ و منصب، کوئی مقام و مرتبہ اسے حاصل ہو جائے، لوگ اسے اپنا امام، اپنا امیر بنا لے، اس لیے وہ حاصل کر رہا ہے، اللہ کی رضامندی اس کا مقصد ہے ہی نہیں، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جنت سے دور کر دے گا، جنت کی خوشبو تک اسے حاصل نہیں ہوگی۔ کتنی سخت وعید ہے بتائیے۔ تو یہ اخلاص کی دعوت دیتی ہے یہ حدیث کہ اگر علم بھی ہم حاصل کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضامندی کے لیے حاصل ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رضامندی کے حصول کے ساتھ ساتھ اگر دنیاوی چیزیں، دنیاوی عطا اسے دے دے تو یہ اس کی نعمت ہے اور یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین جس پر اپنا فضل کرنا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن بندہ جب علم حاصل کر رہا ہے تو اللہ کی رضامندی اس کا مقصد ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دوسری چیزیں مل جائے تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے۔ اور دیکھیے اگر اخلاص ہوتا ہے عبادتوں میں، اگر اخلاص ہو تو پھر ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں شفاعت کرے، ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے رسول کی شفاعت نصیب فرما، لیکن یہ کیسے نصیب ہوگی؟ یہ اخلاص کی وجہ سے نصیب ہوگی۔ ایک صحابی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب قیامت کے دن کون ہوگا جس کے بارے میں آپ شفاعت کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا کہ مجھے یقین تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ اس طریقے کے سوالات تم ہی کرو گے، کیونکہ تمہیں جو ہے حدیثیں سننے کا شوق ہے۔ اور ظاہر سی بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 3 سال میں انہوں نے جو حدیثیں سنی ہیں کہ اتنی حدیثیں یعنی کوئی صحابی نہیں سنا ہے۔ سب سے زیادہ حدیثوں کو سننے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کو شوق تھا، انہوں نے ہر چیز کو جو ہے قربان کر دیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ایک دم انہوں نے یعنی لپٹے ہوئے رہتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی زبان سے کون سا کلمہ نکلا ہے۔ کچھ اگر یعنی پوچھنے کا موقع ہوتا تو پوچھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو سنتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ تم پوچھو گے، لہذا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جو لا الہ الا اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے کہا ہو۔ دیکھیے اسلام جس نے قبول کیا ہو یا کلمہ توحید جس نے پڑھا ہو، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے اس نے یہ جملہ کہا ہو، یہ کلمہ کہا ہو، اس کے تقاضوں کو اس نے پورا کر دیا ہو، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سعادت مندوں کے بارے میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے شفاعت کریں گے۔ تو یہ اخلاص جو ہے یہ اللہ کے رسول کی شفاعت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، اور اسی اخلاص کی وجہ سے یا اسی اخلاص کو اگر ہم عبادتوں میں داخل کر دیں، خصوصی طور پر ایک حدیث جو ہے نماز کے تعلق سے ذکر کی گئی ہے جسے ہم جانتے ہیں کہ من صلی للہ 40 یوما فی الجماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی، کہ جو آدمی 40 دن
نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرے، 40 دن 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرے، اور کس حالت میں ادا کرے؟ وہ تکبیر اولا کے ساتھ، یعنی تکبیر تحریمہ جو امام پہلی تکبیر بولتا ہے تو اس تکبیر اولا کو وہ حاصل کرے، وہ تکبیر اس سے فوت نہیں ہونی چاہیے 40 دن تک کسی بھی نماز میں۔ اور اس میں کیا ذکر کیا گیا؟ من صلی للہ، اللہ کی رضامندی کے لیے وہ ایسا کرے، یعنی اس لیے نہ کرے کہ لوگ اسے کہیں کہ دیکھیے فلاں آدمی جو ہے وہ نفاق سے پاک ہو گیا، یا تعریف سننے کے لیے یہ کہے کہ فلاں آدمی تو جو 40 دن تک اس نے نماز باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی ہے، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے اس نے یہ 40 دن کی نماز ادا کی ہے تو اس کو بشارت دی گئی ہے، 2 چیزوں سے اس سے برات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کتبت لہو براءتان، 2 براءتیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، براءۃ من النار، جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے، یعنی اب یا تو وہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے، یا اگر اسے جہنم میں داخل بھی کیا جائے تو جہنم اس کا یہ دائمی مستقر اور دائمی ٹھکانہ ہرگز نہیں ہو سکتی، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز وہ براءۃ من النفاق، نفاق سے اللہ رب العالمین اس کی براءت لکھ دیتا ہے، یعنی اب اس بندے کے دل میں نفاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ نفاق کیا ہے؟ یہ صریح کفر ہے، منافق جو ہوتا ہے یہ کافر ہوتا ہے، تو لہذا نفاق سے اس کی براءت کا لکھ دیا جانا، کفر سے اس کی براءت کا لکھ دیا جانا کہ اب وہ آدمی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اسلام پر ہی فوت ہوگا، مسلمان ہی فوت ہوگا۔ صرف 40 دنوں کی بات ہے، اور یہ جو ہے کس وجہ سے ہوا، یا یہ جو فضیلتیں ہیں اس میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والی چیز جو ہے وہ اخلاص ہے، کہ اگر اخلاص ہوگا تو نفاق اور اسی طریقے سے جہنم سے آزادی جو ہے اس بندے کو مل جاتی ہے۔ اور یہ تمام چیزیں در حقیقت جو ہے وہ اخلاص کے اثرات ہیں جو انسان کی عبادتوں پر ہوتے ہیں، اور پھر اسے دنیا و آخرت میں جو اللہ رب العالمین کا خیر حاصل ہوتا ہے۔ مسجد بنانے کے تعلق سے بھی حدیثیں آئی ہیں کہ جو اللہ کی رضامندی کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اللہ کی رضا کو جو ہے بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے برخلاف دیکھیں تو ایک ریاکاری ہوتی ہے، اگر اخلاص بندے کی عبادت میں نہ ہو تو یقینی طور سے اس کی عبادت میں ریاکاری ہوگی۔ ہاں اخلاص میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اخلاص بالکل ختم ہو جائے تو اس کی جگہ ریاکاری ہی ہوگی۔ اب یہ کتنی خطرناک چیز ثابت ہو سکتی ہے ہمارے اعمال کے لیے کہ پورے کا پورا عمل جو ہے یہ برباد کر دیتی ہے، اور اتنا بڑا فتنہ ہے یہ ریاکاری کا فتنہ، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا قرار دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ چونکہ ان کی باتوں کو سن چکے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں یا اس چیز کے بارے میں خبردار نہ کروں جو میرے نزدیک تمہارے اوپر دجال کے فتنے سے زیادہ شدید ہے یا اس سے زیادہ خطرناک ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دجال کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو۔ اور یہ بھی ہمیں کہا گیا کہ تم دجال سے ملاقات کی تمنا مت کرو، اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین ایسے فتنے دے گا، اسے ایسی چیزیں ایسے اختیارات عطا فرمائے گا کہ دیکھنے والے کا ایمان ڈگمگا سکتا ہے اور آدمی جو ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین بھی کیا، لیکن اس کے باوجود یہ کہا کہ ایسی چیز بھی ہے جو دجال کے فتنے سے زیادہ شدید اور سخت ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک ہے وہ۔ یہ چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ یہی ریاکاری ہے، کیونکہ یہ دل میں ہوتی ہے، بندوں کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی ریاکار ہے، وہ دل میں ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے۔ اور پھر کس طریقے سے آپ نے مثال دی کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دیتا ہے کہ وہ کسی کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی نمازی جو نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے اسے جب یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے
تو اپنی عبادتوں کو مزین کرنا شروع کرتا ہے، لمبا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کہا ہے اور پوشیدہ یا چھپا ہوا شرک کہا ہے، کیونکہ وہ ظاہری شرک تو ہر کوئی پہچان جاتا ہے، دل میں جب ریاکاری آتی ہے تو ایک طریقے سے بندہ اگرچہ ظاہری طور پر اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کا دل میں جو اللہ کی رضا ہونا چاہیے تھا، تو اللہ کے لیے جو ہونا چاہیے تھے، اب وہ چیز جو ہے وہ دوسروں کے لیے اس کے دل میں وہ جگہ لے لی، وہ چیز پیدا ہو گئی۔ اسی لیے اسے شرک خفی کہا گیا، شرک اصغر بھی ایک حدیث میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تمہارے اوپر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ اور پھر آپ نے جو ہے ایک انتہائی نازک موقع کا ذکر فرمایا اسی حدیث میں کہ ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل لاصحاب ذلك یوم القیامہ، کہ یہ جو ریاکار ہیں، یہ دنیا میں جو ریاکاری کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب لوگوں کو بدلہ دے رہا ہوگا، اذا جاز الناس، لوگوں کو بدلہ دے رہا ہوگا، تو یہ ریاکار بھی پہنچیں گے۔ اللہ رب العالمین ان سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، یا جس مقصد کے لیے تم جو ہے یہ عمل کر رہے تھے، عبادتیں کر رہے تھے، تو جاؤ ان کے پاس، هل تجدون عندهم جزاء، کیا تم ان کے پاس اس کا بدلہ پاؤ گے؟ ہرگز نہیں پائیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ لہذا جب بندہ ریاکار ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے یہاں سے قیامت کے دن اسے دھتکار دیا جائے گا۔ وہ عمل تو کر رہا ہے، گویا اس مزدور کی طرح ہے جس سے پوری مزدوری بھی کرا لی گئی اور اسے جو ہے بغیر مزدوری دیے ہوئے، بغیر کچھ رحم و کرم کیے ہوئے مار کر اسے بھگا دیا جائے۔ تو ایسے ہی ریاکاروں کا حال ہوگا، گویا وہ عمل تو کر رہے ہیں لیکن ان کا بدلہ ہی انہیں نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن جہنم کو جن 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ وہ ریاکار ہوں گے، اور تینوں ایک عظیم عمل لے کر آنے والے شخص ہوں گے۔ کوئی معمولی عمل کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا ریاکاروں سے، تو 3 آدمیوں کو لایا جائے گا۔ پہلا آدمی شہید ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا ہوگا، وہ آئے گا، اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، تو نے اس زندگی کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا پروردگار میں نے اس جان کو، اس زندگی کو تیرے راستے میں جہاد میں گزار دیا اور اس جان کو میں نے تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذبت، تو نے جھوٹ کہا، تو نے میرے راستے میں جہاد اس لیے کیا ہے کہ تجھے بہادر کہا جائے، لہذا لوگوں نے تجھے بہادر کہا، تو جیسا چاہتا تھا ویسا ہو گیا، اب کوئی بدلہ نہیں ہے، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرے آدمی کو لایا جائے گا جو ایک عالم ہوگا، جو ایک قاری قرآن ہوگا، اس آدمی کو لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس سے بھی یہی سوال کرے گا کہ میں نے جو تجھے زندگی دی تھی، تو نے اس زندگی کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا، لوگوں کو وہ دین پہنچایا، میں نے قرآن کا علم سیکھا، لوگوں کو قرآن سکھایا، خود بھی تلاوت کی، دوسروں کو بھی تلاوت کرنا سکھائی، ہر طریقے سے، یعنی دن اور رات میں جو اسی میں گزارتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذبت، تو جھوٹا ہے اپنی اس بات میں، تو نے تو علم دین اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تاکہ تجھے قاری قرآن کہا جائے، تو نے اس لیے اس دین کو یا اس علم کو حاصل کیا تھا۔ اور اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین جو ہے حکم دے گا، اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرے آدمی کو لایا جائے گا جو بہت مالدار رہا ہوگا اس دنیا میں اور بہت سخی بھی رہا ہوگا، یعنی اس کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوں گے، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ بغیر کسی ناپے تولے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ جب اسے لایا جائے گا تو اس سے بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ میں نے نعمتیں دی تھی، تجھے زندگی دی تھی، تو نے کیا کیا؟ اس مال کا کیا کیا؟ اس زندگی کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا پروردگار تو نے جو مال دیا تھا مجھے، میں نے وہ تیرے راستے میں جو ہے وہ بے انتہا خرچ کیا ہے، بغیر گنے ہوئے خرچ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے خرچ اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، تاکہ تجھے رحم دل کہا جائے، تاکہ تجھے سیٹھ کہا جائے، تیرے مال کی وجہ سے لوگ تیری عزت کریں، تو یہ چاہتا تھا۔ لہذا اسے بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
تو یہ 3 لوگ پہلے ہوں گے، سب سے پہلے جنہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ ریاکار ہوں گے۔ یعنی کس قدر جو ہے وہ ریاکاری صرف ہمارے عمل کو نہیں برباد کر دی، بلکہ ہماری آخرت کو جو ہے برباد کر دیتی ہے۔ پوری زندگی میں انسان جتنا نیک عمل کے ذریعے سے اثاثہ کمایا ہوا تھا، اور ریاکاری ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ پانی پھیر دیتی ہے۔ انسان جو ہے وہ پھر افسوس کرے گا اور یہ کہے گا کہ کاش مجھے زندگی ملی ہی نہ ہوتی تاکہ یہ حشر بھی میرا نہ ہوتا۔ تو اس طریقے سے یا اس طریقے کے افسوس کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کریں اور ان چیزوں کو اپنائیں جو اخلاص کا باعث بنتی ہیں، اور ان چیزوں سے دوری اختیار کریں جو ریاکاری کا باعث بنتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ریاکاری سے بچنے کے لیے ہمیں دعا بھی سکھلائی ہے، جسے ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے اور اس دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، بچوں کو بھی اس دعا کو سکھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو سکھائی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے راوی حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، کہ اے اللہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کرنے سے پناہ چاہتا ہوں، جان بوجھ کر مجھ سے شرک ہو جائے اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور اگر لا علمی میں مجھ سے شرک ہو جائے تو میں اس بات سے استغفار کرتا ہوں۔ کتنی جامع حدیث ہے کہ اگر جان بوجھ کر ہو رہا ہے تو اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے جو ہے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور لا علمی میں اگر ہو جائے جو ہمیں معلوم بھی نہ ہو، لیکن اگر اس دعا کا ہم اہتمام کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین لا علمی میں ہونے والے شرک، چاہے وہ شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو، تو ان تمام جو ہے شرک، کیونکہ دنیا جب تک ہے، زندگی جب تک ہے، توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی شرک اکبر بھی کر لے، اگر یہاں سچی توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا اگر وہ چاہے تو۔ لیکن اگر موت ہو گئی شرک اکبر پر تو پھر ایسے لوگوں کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ہر راستے شریعت نے بتا دیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلا دی ہے، تو اس دعا کو ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ میں پھر سے ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، کہ اللہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کرنے سے پناہ طلب کرتا ہوں، واستغفرک لما لا اعلم، اور انجانے میں لا علمی میں اگر مجھ سے شرک ہو جائے تو میں اس سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے، ہمیں اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رضامندی کا، جو اخلاص کا باعث بنتے ہیں۔ ریاکاری سے ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی ہوں، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک کام کی، نیک عمل کی توفیق دیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جہاں مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے مکر و فریب سے، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔